الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 18 رمضان مبارک ہمارے سر پر اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے جنگ بدر کے بارے میں ذکر کیا تھا، 17 رمضان ہے تو ہم اسی کو کنٹینیو آگے کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی فضیلت کو۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کا بغیر دیکھے قرآن پاک پڑھنا 1000 درجہ رکھتا ہے، اور جو شخص دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کے درجے 2000 تک بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کی زیارت ثواب ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ثواب ہے، قرآن کریم کو چھونا ثواب ہے، قرآن مقدس کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن مقدس کا چومنا ثواب ہے۔ قرآن کریم آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ تلاوت قرآن کریم دل کا زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے عزت دی اور اولاد آدم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، جیسا قرآن کریم میں وارد ہوا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان جل شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو قرآن سکھایا، قرآن حکیم کا علم سکھایا۔ کس قدر سکھایا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول علیہ السلام ہی بہتر جانتا ہے۔ حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد کی آیات میں لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کاف، آپ نے فرمایا علم تو، عرض کیا ہا، فرمایا علم تو، عرض کیا یا، فرمایا علم تو، عرض کیا عین، فرمایا علم تو، عرض کیا صاد، فرمایا علم تو، میں نے جان لیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا میں جبریل امین، مجھے اس کا علم نہیں، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے اس کا علم عطا فرمایا ہے اور براہ راست عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جب حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، براہ راست عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اولین کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین کا علم عطا فرمایا، اور ارشاد ہوا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ما کان و ما یکون کا عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا تمام علوم قرآن میں ہیں، اس لیے قرآن پڑھیے، اس پر عمل کیجیے، قرآن کو پڑھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو گھروں میں جمع ہو کر تلاوت قرآن پاک کرے اور اس کا دور کرے تو ان کو سکون حاصل نہ ہو۔ کوئی شخص ایسی نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ قرآن پڑھے اور اس کو سکون نہ ملے، کہ قرآن پڑھ کر دم کرے اس کو شفا نہ ملے، کہ رحمت نہ ہو، اللہ کی برکتیں نازل نہ ہوں۔ برادران اسلام، اختصار سے کام لیتے ہوئے فضائل قرآن کا ذکر، ہر صورت کی فضیلت، حافظ قرآن کی فضیلت کی تفصیل کسی الگ جگہ پر تحریر کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں رسولوں میں سے رسول اعظم عطا فرمائے، نبیوں میں سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، کتابوں میں سے کتاب اعظم قرآن پاک عطا فرمایا، اور ایسی کتاب جو منبع برکات اور جامع الصفات ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو منبع برکات اور جامع الصفات ہے، اور جو راہ ہدایت ہے اور رہنما ہے۔ قرآن حکیم بیماروں کے لیے شفا ہے، قرآن حکیم ہر مرض کی بہترین دوا ہے، قرآن حکیم زندگی کا ساتھی ہے، قرآن حکیم حفاظت کا گھر ہے، حفاظت گھر بار ہے، قرآن حکیم علم بھی ہے، احکام بھی ہے، قرآن تعلیم سے بھی ہے، تلاوت بھی ہے، قرآن حکیم قبر کا ساتھی بھی ہے، قرآن حکیم حفاظت شیاطین شر بھی ہے، قرآن حکیم قصص بھی ہے تو نور اسلام بھی ہے، قرآن حکیم نور بھی ہے، برہان بھی ہے۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کے پڑھنے والا اور عمل کرنے والا، ثواب و درجات پانے والا خوش نصیب وہ شخص ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن حکیم میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن حکیم کی تفاسیر کا مطالعہ فرماتا ہے، قرآن حکیم کو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے۔
اس لیے قرآن کریم کا پڑھنا ثواب ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات پر نظر کرنا بھی ثواب ہے، اور غور و فکر کرنا بھی ثواب ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات پر نظر کرنا بھی ثواب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اور اس کا بطور عقیدت چومنا بھی ثواب ہے، اس کا ہر حرف ثواب ہے، اس کا ہر حرف کا پڑھنا ثواب ہے، ہر حرف، ہر زبر زیر پیش اس کا شفا والا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آگے انشاءاللہ ہم کل کے درس میں لیلۃ القدر کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کر دیں گے کہ 19 رمضان اور 20 رمضان اور پھر اعتکاف ہوگا، پھر لیلۃ القدر کی شب آئے گی، اعتکاف کے بھی کچھ معاملات کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اور ہم نے پیچھے 18-19 روزوں میں آج تک رمضان کے فضائل، اس کے برکات، اس کی نعمتیں، اس کی اہمیت قرآن اور حدیث سے الگ الگ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح پھر ہم تلاوت قرآن پر آئے، قرآن کی اہمیت، یہ ہمیں سب یاد ہونا چاہیے کہ قرآن کو اتارنے والا کون ہے، قرآن کو لانے والا کون ہے، قرآن جس نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا وہ ہستی کون ہے، ان ہستی کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، اور ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، ہم نے ان کے حکم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر موقع پر یاد رکھا۔ نبی علیہ السلام مکے میں ہیں تو امت کو یاد رکھ رہے ہیں، زندگی مدینے میں ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ پر امت کو یاد رکھیا۔ طائف کے بازاروں میں ہیں، نالین خون سے بھر گئے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، قبر میں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، ہر جگہ پر جنگ و جہاد کے موقع پر نبی علیہ السلام امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یاد کیا۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو کہاں یاد کیا؟ قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم جب گھر نیا لیتے ہیں تو قرآن کو ہم بس چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو قرآن خوانی کے لیے باہر مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں اور قرآن خوانی کا اہتمام کرا دیتے ہیں۔ اس میں بھی ہم خود بیٹھ کر نہیں پڑھتے، ہم اپنے انتظامیہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے۔ مہینوں دھول جم چکی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع ملا اور آپ کہیں باہر تشریف لے جائیں، باہر ملک کے اندر، اور آپ میسج کریں اور کوئی خط بھیجیں کہ اور 2-4 دن بعد آپ گھر والوں کو کال کر کے پوچھیں کہ جناب علی وہ میں نے ایک خط وہاں سے بھیجا تھا خیریت کا اور سارے معاملات کا، تو وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے۔ آپ کے گھر والے کہیں جی جناب ہمیں تو خط مل گیا ہے، تو کہیں کہ آپ نے اس کو پڑھا، تو آپ کے گھر والے کہیں کہ نہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو بتائیں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ آپ کو یہ جواب ملے کہ میں نے 7 سمندر پار، اتنی دور پار ملک سے میں نے ان کو جو ہے خط بھیجا، ان کو مل بھی گیا اور پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا گزرے گی۔ اسی طریقے سے ذرا آپ اس پر قرآن پاک پر آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے بروز قیامت کہ ہاں مالک، جب رب ہم سے پوچھے گا کہ ہاں میں نے قرآن بھیجا تھا، ہاں مالک قرآن مل گیا تھا، گھر میں رکھا ہوا بھی تھا، جب نئی دکان لیتی تھی لیا تھا، اور جب نیا گھر لیا تھا میں نے قرآن خوانی بھی کروائی، پڑھا بھی نہیں، اور لیکن بس اوپر رکھا ہوا تھا، مل بھی گیا تھا، لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ سچ بتائیں کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اس وقت آپ کی پکڑ ہے کہ آپ کو مل بھی گیا، بآسانی مل گیا، ہمیں تو کوئی مشقت بھی کرنی نہیں پڑی، ہمیں تو مسلمان ہونے کے لیے بھی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی۔ پڑھیں صحابہ کی تاریخ، ان کی سیرت پڑھیں، حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھیں، کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم تو پیدا ہوئے، باپ مولوی صاحب کو بلا کر کے لے آئے، کانوں میں اذان ہو گئی، خوشخبری دے دی گئی کہ جناب مبارک ہو، مسلمانوں کے گھر جو ہے ولادت ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے گھر ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، نام بھی مسلمانوں پہ رکھ دیا گیا، لیکن کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزوں میں ہماری کتائی ہے، ذکر ہم نہیں کرتے، محافلوں میں علماء کی صحبت میں ہم نہیں جاتے، قرآن سے لگاؤ ہمارا نہیں ہے، تو گھروں میں تو بے برکتیں آئیں گی، نفرتیں تو پھر بڑھیں گی، ملکی نظام تو خراب ہوگا، معاشرتی نظام تو خراب آئے گا، کیونکہ ہم نے دین سے دوری اختیاری کر لی اور ہم نے علم سے دور ہو گئے، کتابوں سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، جس کو حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 قدر والی چیزیں تم لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا گیا کیا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 قدر والی چیز، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میری اطرت یعنی میری اہل بیت ہے۔
اہل بیت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، قرآن کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ تو کہا کہ کیا ہوگا ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے؟ فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تمہارے ساتھ کوئی معاملات نہیں آئیں گے، برکت کے معاملات رہیں گے، اللہ کی خاص نظر کرم رہے گی، اللہ اپنی عرش کے سائے میں ہمیں رکھے گا کل بروز قیامت، ہماری رزق فرشتوں کے ہاتھ بھیجے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز بھیجتا ہے، ہم روز گناہ کرتے ہیں وہ پھر بھی بھیجتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے محبت کرتا ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، ہم نے اس کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کو نہیں پکارا۔ اور اللہ تعالیٰ اب بڑی راتیں آگے آ رہی ہیں، شب قدر کی تلاش کرنے کا حکم ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے صحیح طریقے سے رکھ کر ان کو سمجھ کے اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، جس طرح آج ہمارے یہاں نماز اور روزے کی پابندی ہے، اسی طرح ہمیں 12 مہینے قرآن سے جڑتے رہنے کی، نمازوں سے جڑے رہنے کی، کتاب اللہ سے جڑے رہنے کی، علماء سے اور مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جس طرح آج ایک کثیر تعداد میں دیکھتا ہوں مساجد میں، گھروں میں عصر کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں روز عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا موقع دیا جائے، موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فجر کے بعد قرآن پڑھنے کا، آپ ایک رکوع پڑھیں، 4 لائنیں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، عمل کر کے پڑھیں، آپ کی زندگیوں میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی، زندگی سنورنے لگ جائے گی، آپ خود فیل کریں گے، خود احساس کریں گے کہ ہاں میں کدھر تھا اور کدھر آ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھ کر سمجھ کر موقع ملے دوسروں کو پڑھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے والا سمجھ کے اور پڑھانے والا بھی بنائے، ہمیں قرآن پڑھانے والے بھی چاہیے، قرآن پڑھنے والے بھی چاہیے۔ اس قوم کو بہت ضرورت ہے اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کی۔ ہم سب نے ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، ہم سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنی ہے۔ اب سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، رحیم ہے اور بخشش کرنے والا ہے کہ وہ بخش دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے کل بروز قیامت، اور آج ہمیں زندگی جس طرح ہماری رمضان کی جیسی زندگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد عید آتی ہے، اسی طرح ہماری ساری زندگی رمضان جیسی ہو، اور جب موت آئے تو وہ شہادت کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔